ایسے زادے ہیں جو اما فاطمہ کی گودی میں پیدا ہوئے، حضرت علی کے لخت جگر ہیں، فاطمہ کے نور نظر ہیں، اور پیارے آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے قراری، حسین دل ہے حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جواں ہے، حسین ایما کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہو ہے۔ فاطمہ کی اولاد حضرت حسین کب شہید ہوئے؟ 10 محرم مولانا، حضرت حسین کب شہید ہوئے؟ 10 محرم، بولو گے تو گل سناواں گا۔ 10 محرم مولانا، حضرت حسین کب شہید ہوئے؟ 10 محرم، 10 محرم۔ پیارے آقا کے ساتھ کیا رشتہ ہے حضرت حسین کا؟ نواسے، نواسہ۔ حضرت علی سے کیا رشتہ؟ بیٹے، باپ، حضرت فاطمہ سے کیا رشتہ؟ بیٹے، حسین کب شہید ہوئے؟ 10 محرم۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے گا، اپنی ایمانداری سے، میں دکھ بھرے انداز میں بات کر رہا ہوں، دکھی انداز میں، اور اپنا دکھ آپ کو سنانے لگا۔ حضور کا نواسہ حسین، علی کا لخت جگر، فاطمہ کا نور نظر، نوجوانان جنت کا سردار، پیارے آقا کے سجدوں سے کھیلنے والا، پیارے آقا کے کندھے کا شاہ سوار، حسین، پیارے آقا نے آذان کہی کانوں میں، پیارے آقا نے اپنے لعاب دہن سے گھٹی دی حضرت حسین کو۔ میں نے ٹھیک کہی باتیں؟ تھکے تھکے ہوئے میں کر دو، سبحان اللہ، ساری باتیں یاد ہو گئی؟ یہ آپ کو پتہ ہے میں نے کیا یاد کرانی ہے، لیکن سنیے، حسین علی کا بیٹا، حسن علی کا بیٹا نہیں، ہے، حسن حضور کا نواسہ نہیں، ہے، حسن فاطمہ کا نور نظر نہیں، حسن کے کانوں میں حضور نے آذان نہیں کہی، حسن کے ہونٹوں پہ پیارے آقا نے گھٹی نہیں دی، حسن کے بارے میں نہیں فرمایا کہ نوجوانان جنت کا سردار ہے جی، حسن شہید نہیں، حسن کا ذکر کیوں نہیں؟ اللہ، حسن کا تذکرہ کیوں نہیں؟ قوم سے پوچھو نا حسن کب شہید ہوئے، پوچھئے نا کسی سے کب شہید ہوئے حضرت حسن؟ حضور کا نواسہ نہیں، علی کا بیٹا نہیں، فاطمہ کا لخت جگر نہیں جی، یہ سجدوں سے نہیں کھیلا، پیارے آقا نے اسے بوسہ نہیں دیا، پیارے آقا نے اس کے بارے میں بشارتیں نہیں دی، نوجوانان جنت کا سردار نہیں، شہید نہیں جی، کب ہوئے؟ تو پھر مانیے نا جو بات کسی نے بتائی آپ نے بھی وہی یاد کی، اور آپ کو بتائی بھی نہیں گئی، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کیا قصور ہے حضرت حسن کا؟ اور میں جب بتاؤں گا کہ حضرت حسن کب شہید ہوئے آپ حیران ہو جائیں گے، آپ تو اس دن خوشی کے جلوس نکالتے ہیں۔ 6 ربیع الاول کو حضرت حسن شہید، پتہ ہے کسی کو کیسے شہید ہوئے؟ کوئی پتہ نہیں۔ کیا یہ حضور کا نواسہ ہے؟ ناراض ہو گئے مجھ سے؟ نہیں، نہیں نہ کسی نے بتایا اور ہم نے بھی نہیں پوچھا۔ قصور کیا ہے حضرت حسن کا؟ معاویہ سے صلح،
होली बोलो कुछ। सुभान कसूर क्या है हजरत हसन का? हजरत मुआविया से सुलह की। प्यारे आका ने बशारत दी है, मेरा ये बेटा उम्मत के दो अजीम गिरोहों में सुलह का बाइश बनेगा। सुभान। और हजरत मुआविया के हाथ पर बैत की है हजरत हसन ने। ये कसूर है हजरत हसन का। लेकिन सुनिए, जिस तरह हुसैन हमारी आंखों का तारा है, इसी तरह हसन हमारी आंखों का तारा है। जिस तरह हुसैन हमारे सर का ताज है, उसी तरह हसन हमारे सर का ताज। दोनों प्यारे आका जैसे ही हजरत हसन पैदा हुए, प्यारे आका तशरीफ लाए। पूछा अली क्या नाम सोचा है? अर्ज किया हरब। फरमाया हरब नहीं, हसन। सुभान। आजान कही, गुट्टी दी। हजरत हुसैन पैदा हुए, प्यारे आका तशरीफ लाए। अली क्या नाम सोचा है? या रसूलल्लाह हरब। फरमाया हरब नहीं, हुसैन। नाम हुसैन रखा। कानों में आजान कही, गुट्टी दी। और कितना प्यार है हजरत हसन के साथ, हजरत हुसैन के साथ, कितनी मोहब्बत है। काफिला जा रहा है, प्यारे आका भी है एक सवारी पर हजरत फातिमा है। फातिमा की गोदी में हसन और हुसैन दो फूल हैं। अचानक से दोनों फूल रोने लगे, प्यास की वजह से, गर्मी की वजह से। हजरत फातिमा ने देखा पानी नहीं है। प्यारे आका ने सहाबा से पानी तलब किया, पानी नहीं है, गर्मी का मौसम है, दोपहर का वक्त है, शिद्दत की धूप है। प्यारे आका अपनी सवारी फातिमा की सवारी के करीब लाए और करीब ला के फरमाया, फातिमा बेटा, प्यास की वजह से दोनों शहजादे रो रहे हैं। जी या रसूल। फरमाया हसन मुझे दे दो। हसन को अपनी गोद में लिया और नबुव्वत की जुबान हसन के मुंह में डाली। वो चूसता रहा, जब चुप हो गया फिर वापस दिया और फरमाया अब हुसैन मुझे दे दो। फिर हुसैन के मुंह में नबुव्वत की जुबान डाल दी। आका इतना प्यार, और प्यार क्यों करते? इसलिए कि फातिमा के बेटे हैं। फातिमा, और फातिमा वो है कि जिसके मुतल्लिक प्यारे आका फरमाते हैं, फातिमा तो बिज़ातो मिन्नी, फातिमा मैं मोहम्मद के दिल का टुकड़ा है, फातिमा मैं मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मैं मोहम्मद के वजूद का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को तंग किया उसने मैं मोहम्मद को तंग किया। और फातिमा वो है कि नबी की गोद में पली, वो ज़ौजाए अली वली, जो सज्जिदा बतूल है, वो दुख्तरे रसूल है। कितना आलीशान घर, अली का घर, नबी का घर, कि जिस पे रब के हुक्म से फरिश्तों के नुज़ूल है। वो दोनों उनके नूर आयन हजरत हसन हुसैन, जिन्हें इमाम किबलतैन कहते अपने फूल हैं। हमें मोहब्बत है शहजादों के साथ। और ये हसन हुसैन से मोहब्बत हमें इस वजह से नहीं है कि किसी को दिखाने के लिए, ये इस वजह से है कि हमारा ईमान है। आले बैत से मोहब्बत हमारा, बोलिए आले बैत से मोहब्बत हमारा। हुसैन जन्नत का बादशाह है। हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यारा है, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा है, हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। ज़मीन बदले, ज़माना बदले, साकी बदले, मेखाना बदले, मगर न बदले हुसैन हक तो। वफाद पढ़ के उसूल लिख ले। हुसैन आबिद, हुसैन साजिद, हुसैन माजिद, हुसैन वाजिद, हुसैन कारी ये करबला दा, हुसैन लई तू नमाज अंदर नबी दे सजदे नतूल लिख ले। हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, मैं मनिया हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, तू भी मन ले हुसैन दिसदा उमर दे नाले। हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन दिसदा उमर दे नाले, हुसैन जालिम तो डर नहीं सकदा, ए हक नु करके कबूल लिख ले। ए गिनती शिनती दा रोल छड़ दे, अली दा सारा घराना पाके। सुभान अल्लाह। अली दा सारा घराना पाके। वो जेड़े थड़े ते बैठे हो तुसीं भी बोलो अली दा सारा घराना। अली आले बोलन अली दा सारा घराना, अली दा सारा घराना, अली दा सारा घराना। हज़रत अली के घर में बेटा पैदा हुआ। अली अल मुर्तज़ा जी क्या नाम रखेंगे? फरमाया अबू बकर। सुभान अल्लाह। होली बोलो, होली बोलो। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? फिर बेटा पैदा हुआ, फरमाया उमर। सुभान। फिर बेटा पैदा हुआ हजरत अली के घर, मौला अली के घर। सुभान।
علی المرتضیٰ جی کیا نام رکھیں گے؟ میں عمر کے بعد عثمان ہی آتا ہوں۔ سبحان اللہ اچھا یہ تو ہو گئے حضرت علی کے بیٹے۔ حضرت حسن کا بیٹا پیدا ہوا، کس کا؟ حضرت حسن حسن کا۔ حسن اپنا بیٹا اٹھا کے ابا کے پاس لائے، دادا کے پاس لائے، پوتا پیدا ہوا ہے، نام رکھ دیجئے۔ حضرت علی نے پوتا اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، فرمایا اس کا نام ہے ابو بکر۔ ابو بکر۔ پھر بیٹا پیدا ہوا حضرت حسن کا، فرمایا اس کا نام ہے عمر۔ اتنی دشمنی تھی جی، اتنی دشمنی تھی ان میں، محبت۔ کیا عجب بات ہے، کیا ہی عجب بات ہے۔ اللہ کرے معاشرے میں محبتیں پھیلانے والے بنے۔ وہ محبتیں بانٹ گئے اور آج ہم ان کا نام لے کے نفرتیں پھیلانا شروع کر دیں۔ ارے ان میں محبتیں تھیں۔ ساری کائنات کی ہر تاریخ کو جوتے کی نوک پہ رکھا جا سکتا ہے اور رکھتے ہیں۔ قرآن سب پہ رہے گا، بے شک۔ قرآن نہ بدلا گیا ہے نہ بدلا جائے گا۔ لا ریب کتاب اللہ کا قرآن ہے۔ میں تاریخ کو نہیں مانوں گا جب قرآن کہہ رہا ہو رحماء بینہم، اس وقت تاریخ نہیں مانی جائے گی۔ تاریخ غلط ہو سکتی ہے، لوگوں نے لکھی ہے، وہ حوالے غلط ہو سکتے ہیں، لوگوں نے پہنچائے ہیں، وہ روایات غلط ہو سکتی ہیں، لوگوں نے ایک دوسرے کو سن سن کے سنائی ہیں۔ اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں رحماء بینہم۔ اللہ کون رحماء بینہم؟ اللہ فرماتے ہیں والذین معہ، وہ جو میرے محبوب کے ساتھ ہیں نا، وہ رحماء بینہم۔ کہتے ہو ذرا سبحان اللہ۔ میرے محبوب کے ساتھ ہے نا، وہ رحماء بینہم۔ وہ بینہم۔ پرچی آئیے بھی جلدی جلدی کرو جی۔ نہیں سرد تاج نے جو بے اہل شک۔ بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی بھی توہین کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جو اہل بیت کے جوتے مبارک کی بھی توہین کرے وہ ہمارے کاغذوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آقا محبت، اور سنیے صحابہ محبت کرتے ہیں، صحابہ محبت کرتے ہیں۔ پیارے آقا دنیا سے رخصت ہو گئے، رحلت فرمائی پیارے آقا نے، ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی صحابہ نے۔ پیارے آقا کے رخصت ہونے کے بعد ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ابو بکر ممبر پہ بیٹھے، خطبہ شروع کیجئے، صحابہ سامنے بیٹھے، ابو بکر خاموش، خطبہ شروع کیجئے، ابو بکر خاموش، خطبہ شروع کیجئے۔ جب تیسری دفعہ صحابہ نے کہا خطبہ شروع کیجئے، حضرت ابو بکر کہتے ہیں خطبہ شروع کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ حسن و حسین کہاں ہیں؟ سبحان اللہ۔ لایا گیا، ممبر کی دانی جانب حسن کو بٹھایا، ممبر کی بانی جانب حسین کو بٹھایا، اور پھر صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا صحابہ آقا دنیا سے چلے گئے، آقا پردہ فرما گئے، آقا نظر نہیں آ رہے، خطبہ آقا کا غلام پڑے گا اور آقا کا چہرہ دیکھنا ہوا تو حسن حسین کو دیکھنا۔ گلی سے گزرتے ہیں ابو بکر، اٹھا لیتے ہیں حضرت حسین کو، حضرت حسن کو اٹھا لیتے ہیں، چومتے ہیں۔ صحابی پوچھتے ہیں یہ کیا؟ فرمایا میں نے ان لبوں کو بوسہ دیتے دیکھا ہے نبوت کے لبوں کو، اس لیے میں چوم رہا ہوں۔ یہ محبت ہے جو ابو بکر نے سکھائی، اور یہ محبت ہے جو حضرت عمر نے سکھائی، یہ محبتیں ہیں حضرت عثمان کے دور میں۔ اب دیکھیں نا، یہ میرے دائیں بائیں نوجوان بھی بیٹھے، ان میں سے بعض کی عمریں ہوں گی 20-25 سال لگ بھگ، آپ میں سے کسی کی عمر ہوگی 40 سال 50 سال 60 سال۔ یہ اتنا دورانیہ ہے، یہ آپ اپنے گھر میں ویلے بیٹھے رہے؟ اگر میں کسی ایک کی بھی ہسٹری دیکھوں نا، وہ کہے گا میں اتنے سے اتنے سال پڑھتا رہا، میں اتنے سے اتنے سال پڑھاتا رہا، اب میں بزنس کر رہا ہوں، میں نے یہ نوکری کی، اب میں فلاں جگہ پہ جاب کر رہا ہوں، میں پہلے فلاں شہر میں بزنس کرتا تھا، اب میں اپنے شہر جلال پور واپس آ گیا ہوں، اب یہاں پہ بزنس کر رہا ہوں، فلاں جگہ پہ میری شادی ہوئی، اتنے میرے بچے ہوئے، میں فلاں تنظیم میں رہا، میں فلاں جگہ سے میں نے الیکشن لڑا، یا میں فلاں کا سپورٹر رہا۔
یہ سٹوری ہے یا نہیں سب کی؟ ہے ہے نا؟ ناراض نہ ہونا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. آپ کون ہیں، میں کون ہوں؟ عام سے بندے جی، آپ بھی عام سے بندے، میں بھی عام سے بندہ. میری بھی ایک سٹوری ہے، آپ کی بھی ایک سٹوری ہے. حسین جنت کا سردار ہے، سبحان اللہ. حضور کا نواسا ہے، اس کی کوئی سٹوری نہیں. وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بس بیٹھا رہا. کدوں کربلا آوے تھے، میں کربلا پہنچا. جی بولی میری بات. بے شک بے شک. حضرت حسین کی کوئی سٹوری نہیں. کیا کرتے رہے جوانی میں، کیا کرتے رہے لڑکپن میں، کیا کرتے رہے جب 40 سال کے تھے، کیا کرتے رہے جب 50 سال کے تھے. کہاں تھے، کہاں وقت گزرا. شہزادگی کا عالم تھا، شہزادے بن کے بیٹھے رہے. کہاں تھے حضرت حسین؟ کیوں نہیں کو ان کو بتایا جائے. حضرت عمر کے دور میں لڑکے ہیں، لڑکپن کا عالم ہے. کیا عالم ہے؟ لڑکپن. لڑکپن کا عالم ہے. حضرت عمر کو ملنے کے لیے آئے. جب دروازے پہ پہنچے تو دیکھا عبداللہ بن عمر باہر بیٹھے. پوچھا عبداللہ بن عمر سے، باہر کیوں ہو؟ انہوں نے کہا اندر ابا جی میٹنگ کر رہے ہیں، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی. حضرت حسین بھی باہر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ کو اجازت ملی. عبداللہ جو اندر گئے حضرت عمر کے پاس، ساتھ حضرت حسین بھی تھے. جب حضرت عمر نے حسین کو دیکھا، حضرت عمر اٹھ کر کھڑے ہو گئے. آپ کس وقت آئے؟ کافی دیر سے آئے. باہر کیوں تھے؟ مجھے عبداللہ نے بتایا کہ اندر میٹنگ ہو رہی ہے، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی. تو میں باہر بیٹھ گیا کہ جب عمر نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی، میں تو علی کا بیٹا ہوں، مجھے کیسے اجازت ہو سکتی ہے. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رو کے کہتے ہیں حسین بے شک تو میرا بیٹا نہیں، علی کا بیٹا ہے. کہ عمر کو اپنا وہ زمانہ یاد ہے جب بکریاں چرایا کرتا تھا. بکریاں چرانا نہیں آتی تھی، بکریاں گم ہو جایا کرتی تھی، ماں چہرے پہ تماچے مارتی تھی. آج عمر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے. مجھے جو بھی عزت ملی ہے تیرے نانے کے جوتے کے صدقے میں. میرے بیٹے کے لیے تو قانون ہے کہ اسے اجازت ملے تو اندر آئے، تیرے لیے کوئی قانون نہیں. یہ لڑکپن کا عالم ہے. حضرت عثمان کا دور آیا. اب حضرت حسین بھرپور جوان ہیں. خراسان کی لڑائی ہوئی. توجہ، خراسان کا محاذ لگا. اسلامی فوجیں جب حضرت عثمان نے خراسان پہ بھیجی تو اس فوج کا کمانڈر ان چیف حضرت حسین. شہزادگی کا عالم تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے. حضرت عثمان کے دور میں خراسان کی لڑائی میں شامل ہوئے، عام فوجی کی حیثیت سے نہیں، کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے. سبحان اللہ. حضرت عثمان کی حکومت کو مانتے تھے تبھی فوج میں شامل ہوئے. لمبی باتیں ہیں، میں کیا کیا بات آپ کے سامنے رکھوں. حضرت معاویہ کے دور میں کیا کیفیت تھی. حضرت عثمان کے دور میں تو یہ تھا. حضرت معاویہ کے 19 سالہ دور ہے حضرت معاویہ کا. دمشق سے ایک صاحب چلا مدینہ زیارت کے لیے. دمشق سے حضرت امیر معاویہ سے بلا کے آتے ادھر آ. کہاں جا رہا ہے؟ دمشق. کہاں جا رہا ہے؟ مدینہ. مسجد نبی بھی جائے گا؟ جی جاؤں گا. ریاض الجنہ جائے گا؟ جی جاؤں گا. تو فرمایا جب اب دیکھنا حضرت حسین اب کیا کر رہے ہیں. آپ اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں مختلف کام کرتے ہو. اب حضرت حسین کیا کر رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں جب تو ریاض الجنہ جائے گا نا تو وہاں ایک خوبصورت چہرے والا آقا کی حدیث پڑھا رہا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب حضرت حسین مدرس ہیں. اب حضرت حسین کیا ہے؟ مدرس. آقا کی حدیث پڑھا رہا ہوگا. اسے جا کے میں معاویہ کا سلام پیش کرنا اور اسے کہنا کہ میں معاویہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں. وہ شخص کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا. وہ پہلی دفعہ مدینہ جا رہا تھا. مجھے بتائیے تو صحیح وہ کون ہوگا؟ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں وہ بیٹا علی کا ہوگا، شکل نبی کی ہوگی. حضرت حسین کا ایک دور ہے. حضرت حسین کا ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جس پر تاریخ اسلام کو رشک ہے. حضرت حسین نے جرتوں والی زندگی گزاری ہے. بولیے 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 بولیے. متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے.
متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے، دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزوی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جم بھی حسین ہے، نہ یزیدیت کا وکیل ہوں نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزواں بھی حسین ہے۔ کون حسین جس کی جرت پہ جہان رنگ وہ سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہوں سجدے میں ہے، کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے، اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے، یہ اعزاز کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، سر ہے نیزے کی بلندی پہ اور لہو سجدے میں ہے۔ سبحان میں حتمی طور پر آخری جملہ ٹھیک ہے جی سبحان ماشاء حتمی طور پر آخری جملہ، اور ویسے بھی گھنٹہ ہونے میں 5 منٹ رہ گئے، آخری جملہ حتمی طور پر، اور انشاءاللہ ذوق والوں کے لیے، خوش کے بندے کے لیے نہیں، سبحان خوش کا بندہ سمجھتے ہیں، شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی کانٹا چبھنے کی تکلیف ہوتی، اللہ سبحان اللہ، تھوڑی سی اونچی آوے تمہیں، اتنی تکلیف بھی پیارے آقا فرماتے نہیں ہوتی جتنی کانٹا، اللہ سر جدا ہے، ہاتھ جدا، ٹانگیں جدا، انتڑیاں باہر کو نکلی ہوئی، سینہ چاک ہو گیا، گولیاں آر پار ہو گئی، لاشا تڑپ رہا ہے، آقا فرماتے نہیں تکلیف ہوتی، سبحان آقا کیا فرماتے ہیں نہیں تکلیف ہوتی، اجازت ہوئے تو میں یہ جملہ تھوڑا جا کھولا، سبحان اللہ اے ذوق آلے ہیں بس، میں یہ سمجھانے لگا ہوں، توجہ رکھنا میرے ساتھ، سبحان آقا فرماتے ہیں تکلیف نہیں کیوں نہیں ہوتی تکلیف، وجہ کیا ہے، سنیے، جب سہیلیوں نے تانا دیا نا سبحان اللہ زلیخا کو، سہیلیوں نے تانا دیا، زلیخا کو غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہو، غلام پہ دیوانی ہو گئی ہو، غلام پہ عاشق ہو گئی ہو، زلیخا سوچنے لگی انہیں میں نے کتنی دفعہ سمجھایا کہ اس کا چہرہ ایسے ہے، انہیں سمجھ نہیں آئی، اس کی زلفیں ایسی ہیں، انہیں سمجھ نہیں آئی، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، انہیں سمجھ بہت بتا چکی، اب کی بار بتاتی نہیں دکھاتی ہوں، یہ میں چپ ہو گئے جو میں کوئی ناول پڑھ رہے ہیں، میں اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، سبحان زلیخا کہتی ہے میں اب انہیں بتاتی نہیں، دیکھا پہلے بہت بتایا، چہرہ ایسے، زلف ایسے، آنکھ ایسے، پلک ایسے، چال ایسے، ڈھال ایسے، یہ سمجھی نہیں، اب انہیں دکھاتی، اللہ کا قرآن ہے، ناول نہیں، ڈائجسٹ نہیں، کہانی نہیں، اللہ کا قرآن۔ زلیخا نے سہیلیوں کو یوں بٹھایا قطاروں میں، ہاتھوں میں پکڑا دیا ایک ایک سیب اور ایک ایک چھری، اور یہ بھی کہہ دیا کہ کاٹو گی بھی ابھی نہیں کاٹو گی تب جب میں کہوں گی، سبحان کاٹو گی تب جب میں کہوں گی، یوں لائنوں میں بٹھا دیا، اچھا کب کاٹیں، کہنے لگے جب میں کہوں گی نا 1 2 3، اس طرح آج کل انگلش اسکولوں میں ہوتا ہے 1 2 3 تب کاٹنا ہے، یوں بٹھا دیا لائنوں میں، وہ اب تیار ہو کے بیٹھی ہے، ادھر زلیخا نے حضرت یوسف کو آواز دی آ جا، حضرت یوسف نے جیسے ہی کمرے میں اس حال میں قدم رکھا، اس نے کہہ دیا 1 2 3، ادھر یوسف کو دیکھا، ادھر سیب بھی
کٹا، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انگلیاں بھی، پورے بھی، بولیے نا پورے بھی کٹے۔ شہید کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی سمجھانا یہ چاہتا تھا، ادھر پورے بھی کٹے، انگلیاں بھی کٹی، ہاتھ بھی کٹے۔ اچھا کٹنے کے بعد اگر ہوتی نا یہ تکلیف اور وہ یوں پھینکتی سیب کو، اوہ ہمارے ہاتھوں کو کیا ہو گیا، خون آ گیا، یا پورے کٹ گئے یا ہاتھ کٹ گئے، تو قرآن اسے بیان کرتا۔ انہوں نے یہ کہا ہی نہیں کہ اوہ یہ ہوا کیا، انہوں نے جو بعد میں کہا قرآن نے اسے بعد میں ہی بیان کیا۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، کٹنے کے بعد ہوا کیا، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، ارے اتنا سونا سبحان کٹنے کے بعد کہنی نے اتنا سونا، سبحان توبہ توبہ توبہ، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ اتنا سونا کٹنے کے بعد ادھر احساس نہیں ہوا، یہ کہا کہ اتنا سونا کیوں کہا، اس لیے کہ انہوں نے یوسف کو دیکھا۔ یوسف کو میں اعلی نظر کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذوق والوں کے لیے، ذوق والوں کے لیے، انہوں نے یوسف کو دیکھا۔ قاضی یہ کہنا چاہتا ہے یوسف نے تو انہیں نہیں دیکھا، پھر کیا حشر ہوتا اگر یوسف بھی دیکھتے، اللہ سبحان پھر کیا حالت ہوتی اگر یوسف بھی دیکھتے۔ یہ تو صرف انہوں نے یوسف کو دیکھا اور کٹنے کا احساس نہ ہوا، پتہ نہ چلا۔ قاضی یہ کہہ رہا ہے کہاں یوسف کا حسن، کہاں یوسف کو بنانے والے رب کا حسن۔ آقا فرماتے ہیں جب کوئی شہید ہوتا ہے اس کا پہلا قطرہ زمین پر آتا ہے، ادھر وہ رب کو دیکھتا ہے، رب اسے کو دیکھتا ہے، رب۔ آج پاکستان میں کوئی شہید ہو رب اسے دیکھے، وہ رب کو دیکھے۔ افغانستان میں کوئی شہید ہو وہ رب کو دیکھے، رب اسے دیکھے۔ کشمیر میں کوئی شہید ہو وہ رب کو دیکھے، رب اسے دیکھے۔ فلسطین میں کوئی شہید ہو رب اسے دیکھے، وہ رب کو دیکھے۔ کتنی محبت سے رب نے حسین کو دیکھا۔ گل امامت نبی کا پرتو، نشان ہے در چراغ مسجد، غلاف کعبہ وقار ممبر، اس نے سجدہ جس کی جرت پہ جہاں رنگ وہ سجدے میں ہے۔ آج وہ رمز آشنا آئے سر وہ سجدے میں ہے۔ کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف ادو سجدے میں ہے۔ اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے۔ یہ اعزاز کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، سر ہے نیزے کی بلندی پہ اور لہو سجدے میں ہے۔ یہ اعزاز کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، سر ہے نیزے کی بلندی پہ اور لہو سجدے میں ہے۔ کون سمجھے کون سمجھائے کون بتائے اے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ سبحان جملہ اور سن لو، سبحان پیارے آقا نے ساری زندگی آزان نہیں کہی۔ علماء سے پوچھ لیجئے گا حسین کے کانوں میں کہی، حسین کے کانوں میں آزان ہے کیا؟ بلاوا ہے۔ اگر عرف عام میں کہوں تو بلاوا ہے اقامت نماز کی طرف، عرف خاص میں کہوں تو بلاوا ہے اقامت دین کی طرف، اقامت دین کی طرف۔ پیارے آقا نے اذان کیوں نہیں کہی؟ اس لیے کہ حضور جو کہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو اس وقت کوئی مسلمان یہ لفظ سن کر اپنے کسی کام کی مجبوری کی وجہ سے، کسی معذوری کی وجہ سے نہ آ سکتا، تو اس کی بد نصیبی نہ ہو۔ اس لیے حضور نے آزان نہیں کہی، حضور نے آزان نہیں کہی کہ کوئی سن کر اگر نہ آ سکا تو اس کی بد نصیبی نہ ٹھہرے، اس لیے حضور نے نہیں کہی۔
حسین کے کانوں میں کہیں مجھے اپنے ذوق میں کہنے دیں آقا کو کتنا اعتماد ہے حسین کی نماز پر، آقا کو کتنا اعتماد ہے حسن پر حسین پر، کہ اقامت نماز کی بات بھی آئی تب بھی مقتل گاہ میں بھی ہوئے تو نماز نہیں چھوڑیں گے، اور اقامت دین کی باری آئی تو تب بھی جیسے بھی حالات ہوئے اقامت دین پر لبیک کہنا نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں وہ جو کربلا میں ہوا وہ اقتدار کی جنگ نہیں اقدار کی جنگ تھی۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔